بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے میں جو ویڈیو سیریز کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ثانیہ کربلا کے اسباب پیش کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے 3 حصے ہوں گے۔ محترم ناظرین، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں دردناک شہادت اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش ثانیہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب رخت سفر باندھنے کا مقصد اسلامی حکومت کا احیاء تھا۔ تاریخ کے اس نازک مرحلے پر آپ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مادی طاقت اور صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے ہرگز مرغوب نہ ہوئے، بلکہ میدان کربلا میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ ذکر الہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اس باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے۔ ثانیہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں سے عالم اسلام میں فتنوں کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس میں منافقین کی سازشیں اور معصوم مسلمانوں کے جذبات منظر عام پر آئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خلافت راشدہ کے 30 سالہ مبارک دور میں اسلام کی حقیقی روح منظر عام پر تھی، لیکن خلافت راشدہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اگرچہ سیاسی و اقتصادی لحاظ سے ایک مضبوط اور مستحکم دور تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا اور سرکردہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی جانشینی کی بیعت لینا چاہی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی وقت ہی حالات کا رخ واقعہ کربلا کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ یزید کی جانشینی کا مسئلہ ثانیہ کربلا سے 5 سال قبل یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے شروع ہوا، لیکن جب یہ جانشینی کا مسئلہ اٹھایا گیا، اس وقت ثانیہ کربلا کا بالکل وجود نہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ از خود کیا، یا مشہور صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 51 ہجری کے مشورے پر کیا، یا 40 کوفیوں کے وفد کی مشاورت پر کیا، واللہ عالم۔ لیکن یہ سچ ہے کہ یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کو حکم بھیجا، اور اس نے مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیتے ہوئے کہا
کہ امیر معاویہ ابو بکر اور عمر کی طرز پر یزید کی جانشینی کی بیعت لینا چاہتے ہیں، تو اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور مروان کی بات کی تردید کی اور کہا نہیں، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے۔ ابو بکر اور عمر نے خلافت کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں منتقل نہیں کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔